بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و خلاصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کو مت ستاؤ۔ آج کا خطبہ والدین کو مت ستاؤ کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں ایک بڑی نعمت ماں باپ کا وجود ہے۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی بات اور اپنے عمل سے ان کو آرام و سکون پہنچاتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں والدین کو مت ستاؤ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس آیت و روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت و اطاعت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کا درجہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بدترین گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ نمبر 2، والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی کا کسی دوسرے کو ایسی بات کہنا یا ایسی حرکت کرنا جس کے نتیجے میں دوسرا آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دینے لگے، اتنی ہی بری بات ہے جتنی کہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اور یہ گناہ کبیرہ کے درجے کی چیز ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ماں باپ کے احترام کا کیا مقام ہے، اور اس بارے میں آدمی کو کتنا احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ نمبر 3، والدین کو ستانے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں ان کی سزا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا گناہ کرنے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں دے دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی سزا کچھ اس دنیا میں ملتی ہے اور کچھ آخرت میں ملے گی، اور بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔
نمبر 4، والدین کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 2، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 3، اپنے دیے پر احسان جتانے والا۔ یہ وعید کیوں نہ ہو؟ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو زندگی کو سنوارنے اور ان کو کامیاب بنانے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور آج جبکہ وہ خود ان کی خدمت کے محتاج ہیں، تو اب اولاد ان کو بات بات پر جھڑک دیتی ہے، انہیں ستاتی ہے، ان کو دکھ پہنچاتی ہے، ان کی بات نہیں مانتی۔ ایسی نافرمان اولاد سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک سونگھی جائے گی، مگر ماں باپ کا نافرمان اور رشتے ناتوں کو توڑنے والا اس سے محروم رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کی نافرمانیوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 شخص کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، احسان جتانے والا۔ نمبر 3، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ نمبر 4، شراب کا عادی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ ان روایات سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ماں باپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا، خواہ وہ بات سے ہو یا عمل سے، اسی طرح جائز امور میں ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ حدیث میں خصوصاً ماں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کا درجہ پہلے ہے۔ والدین۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرمانبرداری کے صلے میں اللہ تعالی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم والدین کو مت ستاؤ کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، ماں باپ کو ستانے والے کو قیامت کے دن نماز روزے بھی کام نہ آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان باتوں کے ساتھ انتقال کر جائے تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ والدین کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر نیک اعمال کچھ کام نہ آئیں گے۔
اور ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے سخت سزا جھیلنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کو راضی کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، ماں باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی، واپس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 اپنی اولاد کے لیے والد کی بد دعا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح والدین اولاد کے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسی طرح اگر والدین ان کے حق میں بد دعا کرے تو اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ نمبر 8، ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دینا قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس سے سمجھ لیا جائے، علم و دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور دوستوں کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، قبیلے کا سردار سب سے بدتر قسم کا آدمی ہو اور قوم کا لیڈر سب سے کمینہ قسم کا انسان ہو، جب کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والیاں اور گانے باجے عام ہو جائے، شرابیں خوب پی جائے، امت کے بعد والے اگلوں پر لعنت کریں، تو اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلیں بگاڑ دیے جانے اور پتھر برسنے کا انتظار کرو اور دوسری نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کوئی ہار کاٹ دیا جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب اپنی بیوی کی بات تو خوب مانیں گے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، اپنے دوستوں کے اشارے پر چلیں گے مگر اپنے باپ کی کچھ نہیں سنیں گے۔ ایسے حالات میں ان پر سخت قسم کے فتنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ نمبر 9، ان باتوں کو سیکھنے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اسی وقت ہماری خدمت اور فرما برداری کرے گا جبکہ اسے معلوم ہو کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کا دنیا و آخرت میں کیا فائدہ ہے اور ان کی نافرمانی کا کیا نقصان ہے، اور یہ سب باتیں علم دین سیکھنے ہی سے معلوم ہوگی۔ اس لیے ہم سب اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ نمبر 10، مکتب میں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مکتب ہے، وہاں دینی ماحول کے ساتھ کم وقت میں دین کی اہم اور بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ امت کا ہر طبقہ، مرد و عورت اور بچے مناسب وقت میں جا کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے مکتب سے پورا فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مکاتب کا تعلیمی نظام اعلیٰ معیار کا ہو، اساتذہ اچھے ہوں تاکہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت ہو، ان کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔
آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم والدین کو مت ستاؤ کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں قرآن سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کا درجہ ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ حدیث شریف سے یہ بتایا گیا کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالی دینا یا کسی کے والدین کو گالی دینا پھر وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ تیسری وعید فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنائی گئی کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہیں گے آخرت میں دیں گے، مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ چوتھی تنبیہ روایت سے یہ کی گئی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پانچویں نصیحت ایک واقعہ کے ذریعے سے یہ بتائی گئی کہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی سے اس کی ماں ناراض تھی تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا تھا۔ چھٹی وعید حدیث شریف سے یہ سنائی گئی کہ والدین کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے نیک اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ ساتویں تنبیہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کی گئی کہ جس طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آٹھواں سبق روایت سے یہ دیا گیا کہ ہر انسان پر بندوں کے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا حق ان کے بعد ہے، لہٰذا بیوی اور دوستوں کی باتیں ماننا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا قیامت کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نویں ہدایت حدیث کی روشنی میں یہ دی گئی کہ ہمارے بچے اسی وقت ہماری فرما برداری کریں گے جبکہ انہیں دین کا علم ہو، اس لیے ان کو علم دین سکھانا چاہیے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اچھا مکتب ہے، اس کو قائم کریں، اس میں خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سیکھنے کے لیے بھیجیں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں والدین کو مت ستاؤ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت اللہ۔